بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے کلاس 3 کی اسلامیات کمپلیٹ کر لی ہے اور آج انشاءاللہ کلاس 4 کی اسلامیات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آج اس کا پارٹ 10 ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم کلاس 5 کی اسلامیات شروع کریں گے۔ پارٹ 10 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے پارٹ 9 میں اور آج ہم پارٹ 10 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہے آداب مجلس۔ کسی جگہ لوگوں کا مل جل کر اکٹھے بیٹھنا مجلس کہلاتا ہے۔ اس کی ایکسرسائز ہیں۔ MCQs نمبر 1 ہے مجلس میں شریک ہونے والے ایک ترتیب سے بیٹھیں۔ MCQs نمبر 2 ہے جس کو جہاں جگہ ملے وہ وہیں بیٹھ جائے۔ MCQs نمبر 3 ہے پہلے سے بیٹھے ہوئے شخص کو اس کی جگہ سے نہ اٹھایا جائے۔ MCQs نمبر 4 ہے مجلس میں بیٹھے ہوئے افراد آپس میں سرگوشیوں سے پرہیز کریں۔ MCQs نمبر 5 ہے اگر مجلس میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہو تو خاموشی سے آ کر بیٹھ جائیں۔ مجلس کا مقصد کیا ہے؟ مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں لوگ کسی عالم یا بزرگ کی باتیں سنتے ہیں یا آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ وقت کی پابندی، ہر کام کو اس کے مقررہ وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد یہ سب سے اہم عبادت نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی اپنے مقررہ اوقات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز ہیں۔ عقل مند لوگ نہ صرف یہ کہ وقت کی بہت قدر کرتے ہیں بلکہ وقت کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ MCQs نمبر 2 ہے دن رات اور موسم بھی وقت کی پابندی کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ MCQs نمبر 3 ہے عبادت میں اگر وقت کی پابندی کا لحاظ نہ رکھا جائے تو عبادت ہی نہیں ہوتی۔ MCQs نمبر 4 ہے یاد رکھیں وقت کسی کا دوست نہیں۔ MCQs نمبر 5 ہے اگر ہم وقت کی قدر و قیمت پہچان لیں تو ہم کبھی اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وطن اور اہل وطن، ہمارا ملک جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اسے وطن کہا جاتا ہے۔ پاکستان رمضان المبارک کی کس مبارک رات کو وجود میں آیا؟ رمضان المبارک کی 27ویں رات یعنی لیلۃ القدر میں۔ اس کے بعد اس کا ایکسرسائز ہے۔ وطن سے محبت ایک فطری بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے مکہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے بھی محبت کی دعا فرمائی۔ اس کے بعد MCQs نمبر 4 ہے وطن کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وطن میں رہنے والوں سے بھی پیار کریں۔ MCQs نمبر 5 ہے اگر طالب علم ہیں تو پوری محنت اور محبت سے علم حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے ہدایت کے سرچشمے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کی نجومیوں نے خبر دی۔ مصر کے بادشاہ کو کس نے خبر دی؟ نجومیوں نے۔ اس کے وزیروں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ کس نے مشورہ دیا؟ وزیروں نے۔ اس کے بعد ہے کہ اس فکر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ کس میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر آپ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا کے بہاؤ پر چھوڑ دو، ہم خود اسے بحفاظت تمہیں لوٹا دیں گے اور اسے ہم اپنا نبی بھی بنائیں گے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ ساحل پر چل دی جائے۔ کس کو کہا؟ اس کی بہن سے کہا۔ صندوق دریا کے لہروں پر تیرتا ہوا کس کے محل پہنچا؟ فرعون کے محل پہنچا۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ فرعون کی ملکہ کو اس بچے پر بڑا پیار آیا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ ہم اسے اپنے بیٹے بنا لیں۔
کیا بنا لیں؟ بیٹا بنا لیں۔ فرعون اپنے ملکہ کی ضد کے آگے ہار مان گیا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے صرف ایک نبی آئے اور وہ ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل کا معنی ہے اسرائیل کی اولاد۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر جا بسے تھے، جنہیں بعد میں وہاں کے بادشاہ فرعون نے غلام بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی بنی اسرائیل ہی سے تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے نجات دلانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے۔ اس کے بعد ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں پہنچ کر سارا حال جان چکی تھی۔ پھر ایک روز ایک مصری اور بنی اسرائیل کے ایک جوان کے درمیان جھگڑا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن بات نہ بنی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو ایک مکہ مارا۔ کیا مارا؟ مکہ مارا۔ وہ مصری وہیں مر گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے موسیٰ علیہ السلام اپنے قتل کے خوف سے فوراً مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں پہ MCQs کئی طرح سے بن سکتے ہیں کہ ایک روز مصری اور دوسرا کون سے جان کے درمیان جھگڑا ہوا، تو وہاں پہ بنی اسرائیل رہ سکتا ہے۔ پھر اس کے درمیان صلح کس نے کرانے کی کوشش کی جو بات نہ بنی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو کیا مارا کہ وہ مار گیا؟ مکہ مارا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے کئی قسم کے MCQs بن سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اگلے 10 سال تک ان کے ہاں قیام پذیر ہوا۔ وہاں ان کی ملاقات کس سے ہوئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام اگلے 10 سال تک ان کے ہاں قیام پذیر رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شادی اپنی ایک بیٹی سے کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر واپس مصر روانہ ہوئے۔ یہاں پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو قریب ہوتے وہ روشنی دور ہوتی جاتی۔ آپ علیہ السلام ڈر سے گئے۔ اچانک ایک آواز آئی، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا، میں تمہارا رب ہوں، پاس تم اپنے جوتے اتار دو، اس وقت تم طوا کی مقدس وادی میں ہو۔ ٹھیک۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کہا گیا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ اور لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ فرعون سے بات نرمی سے کی جائے۔ بات کس طرح کی جائے؟ نرمی سے کی جائے۔ اور اس کے بعد ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل کو راتوں رات مصر سے نکلنے کا حکم دیا تھا۔ فرعون کو اس کے جاسوسوں نے خبر دی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریا میں مارا، ٹھیک ہے، تو پانی ٹھہر گیا اور کتنے راستے بنے؟ 12 راستے بن گئے۔ اس کے بعد ہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو ظالم دشمن سے نجات عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو قوم نے گائے کے بچھڑے کے مجسمے کی پوجا شروع کر دی۔ کہاں گئے؟ کوہ طور پر گئے تو قوم نے کس کے بچھڑے کے مجسمے کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین میں داخل ہونے اور دشمنوں سے لڑنے کا موقع آیا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صاف صاف کہہ دیا کہ ہم اس شہر میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک دشمن اس شہر سے باہر نہ نکل جائے۔ غرض موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام عمر بنی اسرائیل کی اصلاح میں گزار دی۔ اسی کوشش میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کی وفات ہو گئی۔ اب علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں ہدایت اور اصلاح کی کوشش جاری رکھی۔ انہیں اس مرحلے کو سر کرنے میں 40 سال لگ گئے، تب کہیں جا کر بنی اسرائیل اپنے وطن فلسطین میں ایک طویل عرصے کے بعد دوبارہ آباد ہونے میں کامیاب ہوئے۔ اس کا MCQs یہ ہے خالی جگہ۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو اس کے کس نے خبر دی؟ نجومیوں نے خبر دی۔ دوسرا MCQs ہے صندوق کھول کر دیکھا گیا تو ایک معصوم صورت ننھا سا بچہ موجود تھا۔ MCQs نمبر 3 ہے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے گائے کے بچھڑے کی مجسمے
کی پوجا شروع کر دی۔ چوتھا MCQ ہے بنی اسرائیل میں غلامی کی وجہ بزدلی کی خامی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ آخری سبق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ اسلام لانے سے پہلے ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے غرض سے ننگی تلوار ہاتھ میں لیے دار ارقم کی طرف نہایت غیظ و غضب کی حالت میں چلے جا رہے تھے۔ کس طرف؟ دار ارقم کی طرف۔ یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 40 سال قبل پیدا ہوئے۔ نبوت کے اعلان کے بعد قریش کے صرف 17 افراد لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 17 لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی حکومت 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ یہ آتا ہے اکثر کہ کتنے مربع میل تک؟ 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد ہے کہ اور آپ نے فوراً دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ کہاں جا کر اسلام قبول کیا؟ دار ارقم میں۔ اس کے بعد ہے مسلمان بہت خوش تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دنوں پہلے ایمان لا چکے تھے، اور اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسلام کے حلقے میں داخل کر دیا تھا۔ یہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ کون سا سال تھا؟ 6واں سال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کی بڑی ہمت بندی، اب وہ آزادی سے کعبہ میں نماز ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک طرف تو فتوحات کو اس قدر وسعت حاصل ہوئی کہ روم کے بادشاہ قیصر اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کی مضبوط اور وسیع سلطنتیں مفتوح ہو کر اسلامی مملکت کا حصہ بن گئی۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ دوسری طرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کا ایک باقاعدہ نظام قائم کیا اور اس قدر ترقی دی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک حکومت کے جتنے بھی شعبے ممکن تھے، مثلا فوج، پولیس، ڈاک، مواصلات، بیت المال، خزانہ، دفتری نظام، مردم شماری اور احتساب وغیرہ وجود میں آ چکے تھے۔ ہر علاقے کے گورنر سے، جسے اس زمانے میں والی یا عامل کہا جاتا تھا، عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا، باریک کپڑے نہ پہنے گا، چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا، دروازے پر دربان نہ رکھے گا، ضرورت مندوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جس کا سربراہ حضرت مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ 21 ہجری میں کوفہ کے گورنر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کے بارے میں شکایت موصول ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے بارے میں ملنے والی شکایات کی تحقیق کے لیے ایک الگ محکمہ کیا گیا، جس کا سربراہ حضرت مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ 21 ہجری میں کوفہ کے گورنر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص کے بارے میں شکایت موصول ہوئی۔ اگرچہ یہ وقت بہت نازک اور مشکل تھا، کیونکہ ایرانی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ نہاوند کے قریب آ چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر کو کوفہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیقات کے لیے حضرت مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ روانہ کیا۔ اس کے بعد آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو اس کی مدد کی جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشہور فرمان ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی پیاس سے مر گیا تو اس کے بارے میں بھی عمر سے باز پرس ہوگی۔ اس کے بعد اس کا یہ ہے خالی جگہ۔ کلام الہی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے مسلمان کی بڑی ہمت بندی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال کے بارے میں ملنے والی شکایت کی تحقیق کے لیے ایک الگ محکمہ قائم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے بادشاہ قیصر اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کی مضبوط و صحیح حکومتیں مفتوح ہو کر مسلمانوں کی حکومت کا حصہ بن گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے بھیس بدل کر راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بہن کے گھر قرآن مجید کی کون سی سورت کی ابتدائی آیات پڑھا کر سنائی گئی تھی؟ سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنائی گئی تھی۔ کلاس 4 کی اسلامیات کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد اسلامیات کلاس 5 کے MCQs کی اس طرح سیریز شروع کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر ضرور کرنا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔
ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔